ہمارے بچے ہمارے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو نماز کے مسائل نہیں معلوم، ہم کو درد نہیں ہے۔ ہاں پروگریس رپورٹ دیکھتے ہیں، اگر بچہ 2 نمبر بھی کم لیا ناراض ہو جاتا، غضبناک ہو جاتا، نکل جا رہے تو گھر سے نکل جا، مر جا، زندہ نہ کرو۔ تو بچے کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، بچے کو نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ صحیح نہیں معلوم ہے، پراپر طریقہ جو ہے اس کا جیسا پڑھنا چاہیے نماز نہیں جانتا بچہ، تو وہ نماز پڑھے گا بھی تو کیا فائدہ؟ محنت کی محنت ہوگی، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ خیر ان باتوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو ضروری حد تک علم دین سے آراستہ کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کو سیکھنا، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ میری بات نہیں۔ نماز پڑھنے جا با بھیج ڈالتے، نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتایا اسے، نہ آپ نے اسے وضو کا طریقہ سکھایا، نہ آپ نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ بھائی یہ آپ پر فرض ہے، بھائی اپنے بچے کو نماز کا طریقہ سکھانا، صحیح طریقہ نماز کا، روزے کا طریقہ، صحیح طریقہ سکھانا ضروری ہے۔ بابا مسلمانوں، آج تمہارا بچہ کچھ بھی نہیں آتا، کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، ہمارے کان پر جیو نہیں رکھتا، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں۔ بچہ BA پڑھ لیا گا، کامیاب ہوگا الحمدللہ، بچے کو جاب مل گیا، امریکہ چلے گیا، انڈونیشیا چلے گیا، رشیا چلے گیا، ترکی میں کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، 2 لاکھ روپے کی، بس کامیاب۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد خبر میں اس سے سوال تمہاری ڈگری کیا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ میں آپ کو آرڈر نہیں کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، آئی ریکویسٹ یو، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے عاجزانہ گزارش ہے میری، اپنے بچوں کو ضروری حد تک، عالم فاضل بنانا نہیں ہے، ضروری حد تک دین کا علم دیجیے۔ ہمارے بچے بالکل ناواقف ہیں، بالکل الٹریٹس ہیں، دین کا علم نہیں، ایجوکیشن دین کا نہیں ہے، باقی سب ایجوکیشن ہے، باقی سب ایجوکیشن ہے الحمدللہ۔ وہ ایجوکیشن ضروری ہے، وہ بھی ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ 60 سال کی زندگی کے لیے ایجوکیشن، BA MA LT، یہ گریجویشن، یہ پوسٹ گریجویشن، یہ سب 60-70 سال کے لیے، اس کے بعد آپ کا بچہ زندہ رہنے والا نہیں، 80 سال تک جائے گا، آخر ایک وقت تو جانا ہی ہے۔ ڈیتھ از شور اینڈ سرٹن۔ اللہ کو نہیں ماننے والا بھی ڈیتھ کو مانتا ہے، مرنم کو مانتا ہے، موت کو مانتا ہے، سب کو جانا ہے۔ آپ کے باپ رہے نہیں چلے گئے، تایا رہے نہیں چلے گئے، دادا تھے، آپ نے دادا کو دیکھا ہے، ہم درگور ہو گئے۔ اسی طرح آپ کو بھی جانا ہے، آپ کے بچے کو بھی جانا ہے، اس کے بچے کو بھی جانا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ تو وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہاں کام آنے والا ایجوکیشن دین کا علم ہے۔ نماز کیسا پڑھنا وہ طریقہ، روزہ کیسا رکھنا، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، دین کے مسائل، عقائد کیا ہیں ضروری، اہل سنت و جماعت کیسے عقائد رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت سمجھتا ہے خود کو، لیکن شرکی عقائد رکھتا ہے، کفری عقائد ہیں اس کے، ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دین کا ایجوکیشن بھی، یہ ساتھ دنیا کا علم سکھائیے، عصری علوم سے آراستہ کیجیے، ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھائیے۔ میرے بھائی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں، آپ کا میں خادم ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خادم ہوں، مجھے آپ کا خادم کہنے میں کوئی عار نہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ حضور فرماتے سید القوم خادمہم، حدیث شریف ہے کہ قوم کا سردار اور آقا وہی ہے جو خود کو قوم کا خادم سمجھتا ہے۔ تو ذرا ضروری حد تک وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، غیبت کی کیا تباہ کاریاں ہیں، چغلی کا کیا گناہ ہے، زنا کسے کہتے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ذرا ضروری حد تک باتیں کوئی نہیں بولتا ہے، ڈسکس ہوتا ہی نہیں گھر میں میٹر، دینی میٹر نہیں، کما لیا کیا، کھا لیا کیا، پھر لیا کیا، اس کے بعد غیبتوں کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے، سالی ایسا بولی، سسرا ایسا بولا، بھائی ایسا بولا، دیور ایسا بولا۔ یہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے غیبت کرنا۔ یہ تو پانی کی طرح پی رہے ہیں ہم لوگ، شربت کی طرح پی رہے ہیں، بڑا مزہ ملتا ہے غیبت میں، بڑا مزہ ملتا ہے، اچھے کو بھی ملتا ہے، نمازی کو بھی ملتا ہے، بے نمازی کو بھی ملتا ہے۔
وہ دین کا علم حاصل کریں، دین پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بغیر کوئی عبادت، نماز کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آپ۔ نماز کی پابندی کے بغیر خدا کو راضی نہیں کر سکتے، آخرت سنور نہیں سکتی آپ کی۔ بات سمجھ میں؟